بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری پیغمبر ہے۔ اس قصے میں اللہ کا غالب ارادہ، اللہ کی قدرت مطلقہ اور اللہ کی لطیف حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا سارا معاملہ ہی خلاف عادت ظہور پذیر ہوا۔ اس کی پیدائش خلاف عادت وقوع پذیر ہوئی، جس سے عقل دنگ رہ گئی، جس سے طبعی قانون منسوخ ہو گئے۔ اس خلاف عادت عجیب و غریب واقعے پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا اس شخص کے لیے مشکل ہو گیا جو طبعی قوانین پر اس طرح یقین رکھتا ہے جس طرح معبود حقیقی پر یقین ہوتا ہے، جس کی ذات لازوال ہے، جو تجربے، مشاہدے، طبی اور طبعی احکامات پر یقین رکھتا ہے، جس طرح کہ اس کا فرشتے پر یقین ہوتا ہے، جس میں کوئی تبدیلی واقع پذیر نہیں ہوتی۔ وہ شخص اللہ کی قدرت کو نہ جان سکا جو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، اور وہ شخص اللہ کے ارادے سے بھی ناواقف رہا جس کے راستے میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم میں اللہ کا ارشاد ہے، بلا شبہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے واقعات پر اس شخص کے لیے ایمان لانا آسان ہوتا ہے جو قادر مطلق ارادہ کرنے والے خالق، صانع، معبود حقیقی پر ایمان لایا ہو۔ وہ اللہ خالق، باری اور مصور ہے۔ اس کے نام ہے بہترین۔ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ محترم ناظرین، اور جو شخص آدم علیہ السلام کی پانی اور مٹی اور بغیر ماں باپ کی تخلیق پر ایمان رکھتا ہو، بغیر باپ کے ماں سے پیدائش کی تصدیق زیادہ آسان ہے بنسبت بغیر ماں اور باپ کی پیدائش کے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مانند ہے۔ اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا ہو جا، پھر وہ ہو گیا۔ محترم ناظرین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تمام تر معاملہ عجیب و غریب ہے۔ اس کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جب کہ یونان عقلی اور ریاضی کے علوم میں بلند مقام پر فائز تھا، اور اس دور میں طب کی حکمرانی اور غلبہ تھا۔ محترم ناظرین، یہودی اپنے زمانے کے رائج علوم کے آگے جھک گئے، حالانکہ وہ ایسی قوم تھے جن میں کثرت سے انبیاء ہوئے۔ روح اور اس کے متعلقات کا انکار ان میں مشہور ہوا۔ وہ اس بات کے عادی بن گئے کہ جس چیز کو دیکھے اس کی مادی تفسیر کرے۔ ان کے ہاں کسی چیز کا وجود اور نہ ہی کسی واقعے کا امکان بغیر کسی سبب یا علت کے وقوع پذیر ہوتا۔ وہ معجزات جن سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سرفراز کیا، وہ مادیت اور تنگ عقلی کا علاج تھے۔ وہ زمانے کی ضرورت اور وقت کی پکار تھے۔ یہود نے ظاہر پہ ٹھہر جانے کو اپنا نقطہ نگاہ بنا لیا اور مغز کی بجائے چھلکوں سے چمٹے رہنے کا وتیرہ اپنا لیا، نیز حقیقت کی بجائے مظاہر پہ جمے رہنے کا طرز عمل اختیار کر لیا۔ عنصر اور خون کی تقدیس اور مال و مادیت کی محبت میں حد سے تجاوز کر گئے، زندگی میں بہت زیادہ منہمک ہو گئے، اور ان کے دل سخت ہو گئے، ان کی طبیعت خشک ہو گئی۔ نہ کمزور کے لیے ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور نہ ہی فقیر پر وہ ترس کھاتے ہیں۔ جن کی رگوں میں اسرائیلی خون گردش نہیں کرتا، وہ اس کے ساتھ جانوروں اور کتوں جیسا سلوک کرتے ہیں، یا ان جمادات جیسا جن میں روح نہیں ہوتی۔ وہ طاقتور مالداروں کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ چھوٹوں فقیروں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ قدرت پانے پر وہ سخت دل ہو جاتے ہیں، اور عاجز آنے پر وہ نرم ہو جاتے ہیں۔ ان میں ذلت اور غلامی کی زندگی سرایت کر چکی تھی، جو انہوں نے رومی حکومت کے تحت عرصہ دراز تک شام اور فلسطین میں گزاری۔ ان میں منافقت، انکساری، حیلہ سازی، مکر و فریب، باہمی مشاورت اور رازداری کی طرف رجحان پیدا ہوا۔ محترم ناظرین، ان میں انبیاء علیہم السلام کی تحقیر اور ان کے خلاف زبان درازی پروان چڑھی، یہاں تک کہ وہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوتے۔ سودی کاروبار، دینی تعلیمات کو فضول گرداننا، سخت دلی، خشک مزاجی
اور انسانی ہمدردی کی کمزوری جیسی عادات ان میں پنپنے لگی۔ ان میں بہت سے لوگوں کے دل اللہ کی خالص محبت، انسان پر رحمت و شفقت اور احترام انسانیت سے خالی ہو چکے تھے، چاہے اس کا اصل اور فضل کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تقریباً غمخواری، مساوات، نیکی اور کرم کے معنی بھول چکے تھے۔ وہ نبوتوں اور رسالتوں پر ایمان رکھتے تھے۔ ان میں بہت سے انبیاء ہوئے، ان کے صحیفے ان خبروں سے مالا مال تھے، لیکن وہ آخری وقت میں یوں ہو گئے کہ وہ صرف اسی بات پر ایمان لاتے جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی، اور ان کے کردار اور عادات کی تائید کرتے۔ جس نے بھی ان پر تنقید کی اور ان کا محاسبہ کیا، انہیں صحیح دین، واضح حق اور اصلاح احوال کی طرف دعوت دی، یہ اس کے دشمن بن گئے۔